سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، جسم بھی بیمار ہوتا ہے، دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری بھی ہوتی ہے اور دل کی بیماری بھی ہوتی ہے۔ ایک تو دل کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ زندگی خطرے میں ہو، یہ دنیا کی، اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بیماری یہ ہوتی ہے کہ وہ دل اللہ کو بھول جائے، پیدا کرنے والے کو فراموش کر دے، اس پہ غفلت کے پردے ہوں، دل کی سختی ایسی ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی بھی نافرمانی نہ لگے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ تو زنگ لگ گیا ہے۔ یہ دل بھی ایسا بیمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، لوہے کو پانی لگتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، ایسی سینوں کے اندر رکھا یہ دل، یہ بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ ما جلاؤہا، یا اللہ کے رسول، اس کا علاج کیا ہے؟ اس زنگ یہ اترے گا کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ اپنا دنیا سے جانا سامنے رکھا کرو اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن۔ جو یہ چاہے نا کہ میں اپنے رب سے بھی ہم کلام ہو جاؤں، آج کچھ اللہ سے باتیں ہو جائیں۔ کتنے ہیں جو بچوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، دوستوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، بیوی سے بات کرنا چاہتے ہیں، بڑوں سے، آج کل کے بڑوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن کتنے ایسے بد نصیب ہیں کہ ہفتے مہینے گزر جاتے ہیں، اگر انہیں بات کرنے کی توفیق نہیں ملتی تو اللہ سے بات کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے یہ چاہے کہ اپنے رب سے بات کرے فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنِ، تو قرآن کی تلاوت کر لیا کرو۔ یہ اللہ سے ہم کلامی ہے، اللہ سے ہم کلامی ہے۔ گھر تلاوت سے خالی ہوئی ہے، زندگیاں تلاوت سے خالی ہوئی، اور گھر اور زندگیاں آج غموں اور پریشانیوں سے بھر گئی۔ حضرت انس فرمانے لگے، جس خوش نصیب گھرانے میں تلاوت قرآن ہوتی ہے نا، وہاں اللہ کے فرشتوں کے ڈیرے ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ ہر ایک کا رونا ہے نا کہ میرے گھر میں بندش ہو گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے، ہر طرف آواز یہی ہے۔ حضرت انس فرمانے لگے، جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہاں اللہ کے فرشتوں کے ڈیرے ہوتے ہیں، شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں۔ وَاتَّسَعَ عَلَىٰ أَهْلِهِ، اور وہ چھوٹا سا گھر ہے، جھونپڑی ہے یا کوٹھی ہے، لیکن تلاوت قرآن کی برکت سے گھرانے، یہ اہل گھرانے پر بڑا وسیع ہو جاتا ہے۔ اندر جاتی ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں کسی محل میں آ گیا ہوں، میں کسی پرسکون ماحول میں آ گیا ہوں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جہاں تلاوت نہیں ہوتی نا، وہاں شیاطین آ جاتے ہیں، فرشتے اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ وَضَاقَ عَلَىٰ أَهْلِ،
اور وہ گھر والوں پر بڑا تنگ ہو جاتا ہے، جانے کا دل نہیں کرتا، رہنے کا جی نہیں چاہتا، بیٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ وَضَاقَ عَلَىٰ أَهْلِي، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کثر الشر وقل خیر، اس گھر میں شر بڑھ جاتا ہے، خیر اڑ جاتی ہے، خیر اڑ جاتی ہے۔ تو آج میرے عزیزو، گھر بھی زندگی بھی، گھر بھی اور ہماری زندگیاں بھی اگر خالی ہیں تو تلاوت قرآن سے خالی ہیں۔ مہینے گزر جاتے ہیں گھروں میں تلاوت، کوئی قبرستان ہے یہ گھر ہے، اس لیے کہ جن گھروں سے تلاوت نہیں رہتی نا وہ گھر اجڑ جاتے ہیں، محلات ہوں یا کوٹھیاں ہوں، وہ گھر اجڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سکون نہیں رہتا، وہاں محبتیں نہیں رہتی، وہاں دل اور جسم کو آرام نہیں ملا کرتا۔ یہ دل ہے، اگر یہاں سے تلاوت قرآن نہ ہو یہ اجڑ جایا کرتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسے صحت مند رکھنا ہے، زندگی چاہیے تمہیں، تو تلاوت قرآن کو معمول بنا لو۔ حضرت اسید فرمانے لگے ایک دن میں گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تہجد کا وقت تھا۔ ہاں مسلمان گھروں میں تہجد پڑھا کرتے تھے، اور ایک لفظ قرآن کا پڑھیں گے نا تہجد میں کھڑے ہو کے نماز میں، ایک پر اللہ 100 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور الف ایک لفظ ہے، لام 2 لفظ ہے، میم 3 لفظ ہے، یوں 3 لفظ پڑھے کھڑے ہو کر نماز میں 300 نیکیاں ملی، 300 درجے بلند ہوئے۔ یہ کم از کم درجہ ہے۔ تو مسلمانوں کے ہاں تو ایسا ہی ہوتا تھا۔ فرمایا میں تلاوت کر رہا تھا، تنہائی تھی، اللہ سے ہم کلامی ہو رہی تھی، مزہ آیا، اور جوش میں پڑھنے لگا، آواز بلند ہو گئی۔ میرے قریب میں سواری بندھی ہوئی تھی، وہ بدکنے لگی۔ میرے قریب میں میرا بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا، مجھے خیال ہوا رسی ٹوٹی گی، سواری دائیں بائیں ہوگی، بچے کو کہیں نقصان نہ ہو۔ تو میں نے اپنی آواز جیسی پست کی، سواری بھی پرسکون ہو گئی، پھر بھی اختیار آواز بلند ہو گئی، سواری پھر بدکنے لگی، پھر میں نے اپنی آواز پست کی، سواری پھر پرسکون ہو گئی۔ اسی کیفیت میں نے نماز مکمل کی۔ آسمان کی طرف کیا دیکھتا ہوں؟ آسمان کی طرف ایک چھتری نما چیز آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے، اس میں قمقمیں لگی ہوئی۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ رات مجھ پہ یہ بیتی ہے، تہجد پڑھ رہا تھا، تلاوت ہو رہی تھی، آواز بلند ہو رہی تھی، سواری بدک رہی تھی، آہستہ پڑھتا سواری پرسکون ہو جاتی، سلام پھیرا، آسمان پہ دیکھا، یہ منظر میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک چیز ہے، چھتری نما ہے، قمقمیں ہیں، آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اے حسین کیا یہ اچھا ہوتا صبح تک یوں ہی تلاوت کرتے رہتے، مدینہ والے سر کی آنکھوں سے آ کے دیکھ لیتے تیرے گھر میں اللہ کے فرشتے تیرا قرآن سننے آئے تھے۔ نہ دلوں میں سکون ہے، نہ گھروں میں سکون ہے، نہ یہاں چین ہے، نہ گھروں میں راحت رہی ہے، نہ یہاں زندگی کا لطف ہے، نہ گھروں میں محبتوں کی زندگی اور فضا ہے۔ آگ لگی ہے، آگ۔ کیا چیز ہمارے گھروں سے، ارے وہ کچے گھر تھے بھائی، ٹاٹ کے پردے تھے، کھجور کے تنوں سے بنے چھت تھے، کچے پتھروں کی دیواری تھی، دسترخوان پہ کبھی کھانا اور کبھی فاقہ تھا۔ مدینہ منورہ کے وہ کچے گلیوں میں، کچے گھروں میں کچے پتھروں کی دیواری تھی، ٹاٹ کا پردہ تھا، کھجور کے تنوں سے بنے چھت تھے، دسترخوان پہ کبھی کھانا کبھی فاقہ۔ لیکن بیٹے کے پاس باپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن بیٹے کو باپ کی شفقت نصیب تھی، اور باپ کے پاس بیٹے کو دینے کے لیے کچھ نہیں،
لیکن اسے بیٹے کا احترام نصیب تھا۔ وہاں شوہر کے پاس بیوی کو دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن بیوی کے دل میں شوہر کی قدر موجود تھی، اور وہاں بیوی کے پاس حسن نکھارنے کے لیے کچھ نہیں، لیکن اسے اپنے شوہر کی آنکھوں کی وفا نصیب تھی۔ وہاں بہن اور بھائی کے پاس تحفے تحائف تو نہیں تھے، لیکن سچ کہہ رہا ہوں ان کچے گھروں میں اللہ کا کلام تھا، اس نے ان گھروں کو جنت بنا رکھا تھا۔ ان گھروں میں جنت تھی، جنت کی زندگی تھی۔ باہر نکلیے، صہیب روم سے ہیں، بلال حبشہ سے ہیں، کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا، لیکن ان گلیوں میں یوں لگتا ہے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ اور آج باپ کے پاس بیٹے کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن بیٹے کا دل باپ کی عظمت اور احترام سے خالی ہے۔ آج بیٹے کے پاس باپ کی تجوریاں بھرنے کے لیے بہت کچھ، لیکن بیٹا آج باپ کی شفقت سے محروم ہے۔ آج عورت کے پاس اپنا حسن نکھارنے کے لیے بہت کچھ، لیکن اسے آج اپنے شوہر کی آنکھوں کی وفا نصیب نہیں ہے۔ آج شوہر کے پاس اپنی بیوی کو دینے کے لیے بہت کچھ، لیکن بیوی کے دل میں شوہر کی قدر و منزلت، اس سے اس کا دل خالی ہے۔ آج خوشیوں میں، تقریبات میں ایک دوسرے کو دینے لینے کے بڑے منظر ہیں، بہت کچھ تحفے تحائف ہیں، لیکن دل محبت کی مٹھاس سے خالی ہے۔ دل محبت کی، ارے کیا چیز گئی ہے بھائی، کیا چیز گئی ہے؟ وہاں کچھ نہ تھا اور سب کچھ زندگی کا لطف تھا، اور آج سب کچھ ہے لیکن زندگی کا لطف، زندگیاں خالی ہیں، گھر خالی ہیں۔ ارے میرے عزیزو، ہماری زندگیاں قرآن سے روٹ گئی ہیں، اللہ کی رحمت ہم سے روٹ گئی ہے۔ دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، تلاوت قرآن نہیں ہے۔ اسے سب سے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، اسے کلام اللہ کی تلاوت نہیں آتی۔ کتنی بدنصیبی آدمی، کتنا محروم آدمی، اسے قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا۔ ارے پیدا کس لیے ہوا ہے میاں؟ دنیا میں کیوں آیا ہے؟ اللہ کے نبی تو فرمایا کرتے تھے، میری چاہت تو یہ کہ میرا کوئی امتی ایسا نہ ہو جس کے سینے میں کم از کم سورہ یاسین محفوظ نہ ہو۔ میرا تو یہ جی چاہتا ہے، لیکن اس کی زندگی گزر رہی ہے، اسے تلاوت قرآن نصیب نہیں۔ کل بارگاہ خداوندی میں اللہ کے نبی کا شکوہ بجائے نا، پھر تو اللہ کے نبی کا حق بنتا ہے نا کہ اپنی امت کی شکایت کرے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ نہ اس کی عظمت، نہ اس کی تلاوت، نہ اس کا پیغام، نہ اس کی زندگی، نہ اس کی حفاظت۔ قرآن مجید ہے، اتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے، لیکن زندگیاں آج تلاوت سے دور ہو چکی ہیں، زندگیاں آج قرآن سے دور ہو چکی ہیں۔ آخرت میں کیا ہونا ہے اس کی نحوستیں تو ہم گھروں میں دیکھ رہے ہیں نا، اس کی نحوستیں تو زندگی میں دیکھ رہے ہیں، گھروں میں دیکھ رہے ہیں۔ نہ برکت رہی ہے، نہ خیر رہی ہے، نہ سکون رہا ہے، نہ محبتیں رہی ہیں، نہ چین رہا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ دوا ہے، دوا ہے، بلکہ یہ تو ایسی دوا ہے، ابن عباس فرمایا لگے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ آدمی ایک وقت آتا ہے بڑھاپے میں ایسی عمر کو چلا جاتا ہے کہ نکمی عمر، عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو کچھ یاد تھا سب بھول جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو عبداللہ ابن عباس فرمان لگے الا الذین آمنوا الذین یقرؤون القرآن۔ سبحان اللہ، جن خوش نصیبوں کو قرآن کی تلاوت کی کثرت نصیب ہے، وہ بڑھاپے کی جس عمر میں جائیں گے اللہ رب العزت انہیں اس نعمتوں سے محروم نہیں فرمائیں گے۔
عقل سلامت رہے گی، حافظہ سلامت رہے گا، سمجھ بوجھ سلامت رہے گی، وہ نکمی عمر سے محفوظ رہیں گے۔ قرآن تو دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، اگر اس کی غذا استعمال کرتے رہیں گے آخری عمر تک اعصاب سلامت رہیں گے، یہ صلاحیتیں، یہ نعمتیں اللہ کی محفوظ رہیں گی۔ دوا بھی ہے، دوا بھی ہے، دل کی سختی ہے، دل کی سختی ہے، دل کی بے چینی ہے، دل کی بے سکونی ہے، دل کی مایوسی ہے، دل کی فکریں ہیں۔ تلاوت قرآن کیجئے، اس کو کثرت سے کیجئے، پھر دیکھیے ان بیماریوں سے کیسے نجات ملتی۔ الا بالقرآن تطمئن القلوب، الا بالقرآن تطمئن القلوب، جو یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کا دل سکون میں آ جاتا ہے۔ دل کی سختی ہے، دل کی بے چینی ہے، ہر وقت اندر ایک خوف ہے، اندر ایک کرب ہے، اندر ایک مایوسی ہے، مستقبل کا ایک خوف ہے۔ تلاوت کیجئے، اللہ کے نبی نے علاج دیا ہے، دوا ہے، ایسی دولت ہے۔ پھر اللہ کی مہربانی دیکھیے، مہربانی دیکھیے، فرمایا جو اس سے تلاوت کرتا ہے، بیٹھ کے کرتا ہے، ایک لفظ پڑھتا ہے، الف پڑھتا ہے، لام پڑھتا ہے، میم پڑھتا ہے، ترجمہ کوئی نہیں جانتا، اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا، الف لام میم کا ترجمہ کون جانتا؟ لیکن فرمایا اس رب کی مہربانی ہے، سمجھ کے پڑھتا ہے تب بھی 30 نیکیاں دیتے ہیں، بے سمجھے پڑھتا ہے تب بھی 30 نیکیاں دیتے ہیں، تو اس کی مہربانی ہے۔ ہاں یہ آگے کی بات ہے کہ قرآن کی زندگی دیکھے اور اپنی زندگی اس سانچے میں دیکھے، اس آئینے میں دیکھے۔ احنف ابن قیس رحمت اللہ علیہ ایک دن تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت کرتے کرتے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے کتاب اتاری ہے اس میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ احنف سمجھ گئے کہ یہ مجھ سے خطاب ہے، اس میں میرا بھی ذکر ہے۔ نکلے قرآن کے اوراق میں اور قرآن کے آئینے میں اپنا ذکر تلاش کرنے۔ کچھ لوگ نظر آئے قرآن کے آئینے میں، قرآن کے اوراق میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی لیتے ہیں، معاف کر دینا ان کی عادت ہے، احسان کر کے اللہ کے پیارے بنتے ہیں، غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں، گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے۔ یہ ایک تصویر قرآن نے دکھائی، اور زمین پہ ایسے لوگ گزرے ہیں، قرآن نے یوں ہی تصویر نہیں کھینچی ہے، ایسے مقدس مبذر اللہ والے گزرے ہیں۔ احنف بن قیس نے یہ تذکرہ پڑھا، شرمندہ سے ہوئی ہے، کہا مولا یہ تذکرہ بجا ہے لیکن میری تصویر زندگی کی ان سے میل نہیں کھاتی۔ کچھ لوگ اور نظر آئے، عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جن کے اندر عاجزی ہے، جن کی گفتار اور جن کی چال میں بڑی عاجزی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی آدمی ان سے الجھتا ہے سلام کہہ کر اس سے الگ ہو جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، راتیں قیام میں اور سجدے میں گزرتی ہیں، لیکن کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتے کہ بزرگی میں آ گئے، بلکہ یوں بھی کہتے ہیں رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا دے، انہا کہنا غرامہ، بڑا رسوا کن ہے۔ شرک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، گناہوں کی مجالس میں نہیں جاتے، اپنی نہیں اولاد کی بھی فکر مند رہتے ہیں، اللہ انہیں بھی متقی پرہیزگار بنا دے۔ احنف بن قیس نے جب یہ تصویر دیکھی پھر شرمندگی سی ہوئی، پھر سر جھکایا، کہ مولا یہ تصویر بھی بجا ہے لیکن تذکرہ اس میں میرا کوئی نہیں۔ کچھ لوگ اور نظر آئے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کچھ لوگ اور ہیں جہاں اللہ کا تذکرہ آتا ہے پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، ناگواری سی ہو جاتی ہے۔ جب غیر کے تذکرے ہوں بڑے حشاش بشاش ہوتے ہیں، منٹوں نہیں سکیں گھنٹوں ان کے تذکرے سننے میں یہ مصروف رہتے ہیں۔ یہ تذکرہ آیا
احنف بن قیس کہنے لگے اللہ میری پناہ، میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ اور قرآن کے اوراق میں نظر آئے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ کہنے لگے لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، ضرورت مندوں کو کھلایا نہیں کرتے تھے، بے دینوں کے ساتھ مل کر اہل دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مرنے کی بات کی زندگی کا یقین ہی کوئی نہیں تھا۔ احنف بن قیس کہنے لگے مولا اللہ کی پناہ، تیری پناہ، میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں، لیکن قرآن کے اوراق میں اپنی تصویر دیکھنی ہے، قرآن نے جو کہا ہے اس میں تیرا بھی ذکر ہے۔ کچھ لوگ اور نظر آئے، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم، کچھ ایسی بھی ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں، کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے، نیکیاں بھی کرتے ہیں، کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے، لیکن اقراری مجرم ہیں، مولا کے سامنے ندامت پیش کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر اعتراف کرتے ہیں، مولا سے کہتے ہیں مولا غلط ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی لیکن غلط ہو گیا، ندامت اور شرمندگی ہے۔ احنف بن قیس نے جب یہ آیت پڑھی کہنے لگے اللہ میرا ذکر بھی موجود ہے، اس میں میرا ذکر بھی موجود ہے، اور ایسوں کے بارے میں اللہ نے کہا عسى اللہ ان یتوب علیہم، جب تو اللہ کی طرف ندامت لے کے آئے گا اللہ تیری طرف اپنی رحمت لے کے آئے گا، اللہ کریم تیری طرف اپنی رحمت لے کے آئیں گے۔ تو میرے عزیزو قرآن تو آئینہ ہے، تلاوت بھی مسلمانوں میں ہوتی تھی، مسلمان قرآن کے آئینے میں اپنا جائزہ بھی لیا کرتے تھے، ارے قرآن ہی کو اپنی کامیابی ناکامی کا معیار بناتے تھے، قرآن ہی کو اپنی عزت ذلت کا معیار بنایا کرتے تھے، قرآن سے ایسا تعلق تھا۔ تو میرے عزیزو اللہ کے لیے آج بھی سنور سکتا ہے، کل بھی سنور سکتا ہے، دنیا بھی بن سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تلاوت قرآن دنیا کے لیے تمہارے لیے نور ہے، اور تلاوت قرآن آخرت کے لیے تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے افضل عبادتی امتی تلاوت القرآن، میری امت کی افضل ترین عبادت تلاوت قرآن ہے۔ تو میرے عزیزو کیا ہی اچھا ہے اس مختصر سی مجلس میں ہم سبھی طے کر لیں، اللہ سے مانگ لیں کہ انشاءاللہ اب زندگی بھر تلاوت قرآن کا معمول رہے گا، سب فرمائیے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ زندگی بھر تلاوت قرآن کا معمول رہے گا۔ کوشش کیجئے فجر سے پہلے وقت مل جائے، فجر کے بعد مل جائے، خدا نہ خواستہ دن بھر مصروفیت کی وجہ سے وقت نہ ملا، رات سونے سے پہلے صحابہ خود اللہ کے نبی نے روزانہ اپنی تلاوت کا معمول بنا رکھا تھا، اور کبھی اگر دن بھر میں وہ تلاوت کا معمول پورا نہ ہوتا رات سونے سے پہلے اپنی تلاوت کا معمول بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت حسن فرمانے لگے میں اپنی تلاوت کا معمول رات کو کر لیا کرتا تھا، حضرت حسین فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں اپنی تلاوت کا وقت شب رات کے آخری حصے میں کیا کرتا تھا۔ معمول ہوتا تھا کہ تلاوت قرآن کے بغیر دن نہیں مسلمان کا گزرنا، مسلمان کی روحانی غذا ہے، دوا ہے، صحت کا سامان ہے۔ تو میرے عزیزو معمول بناؤ، نہ صرف اپنی ذات تک، اپنی گھر کی عورتوں کو بھی اس معمول پہ لے کے آؤ، اپنی بچوں کو بھی اس معمول پہ لے کے آؤ۔ قرآن کی برکتیں زندگی میں دیکھو گے، گھرانوں میں دیکھو گے، آخرت میں لحاظ سے میرے عزیزو یہ بڑی دولت اور ذخیرہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی عظمت تلاوت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔